آج کے معاشرہ میں جو سب سے زیادہ پوچھے جانے والا سوال وہ ہے ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب کی کمائی۔ تو اس لحاظ سے پھر دو چیزیں ذہن نشین رکھنی چاہیے، ایک تو پیسے کی حرمت اور حلت، اور پھر معاشرہ میں بدی کو رائج کرنا، معاشرہ میں گناہ کو رائج کرنا۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ پیسہ جو آ رہا ہے آپ کے پاس وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر ایک اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ پیسہ آ کس ذریعے سے رہا ہے۔ مثلا ایک بندہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے پیسہ کما کے لے کے آتا ہے تو وہ بالکل جائز ہے، حلال ہے، اور ایک بندہ پیسہ لے کے آ رہا ہے رشوت کا تو پھر شریعت اسے حرام قرار دیتی ہے۔ اس میں دو چیزیں پیش نظر رکھنی ضروری ہیں کہ ایک تو جو پیسہ آ رہا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر ایک ذریعہ وہ درست ہے یا درست نہیں۔ تو اسی لحاظ سے ٹک ٹاک، فیس بک یا یوٹیوب کو بھی ہم دیکھتے ہیں، علماء اہل سنت کا اس میں بڑا واضح موقف ہے کہ جو ٹک ٹاک کا یا یوٹیوب کا یا فیس بک کا جو پیسہ ہے اس کی دو صورتیں بنتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ٹک ٹاک یا فیس بک یا یوٹیوب پر جو ایڈز چلتی ہیں، اگر تو بے پردہ خواتین کی ایڈز چل رہی ہیں، بے پردہ عورتوں کی ایڈز چل رہی ہیں، تو پھر تو علماء کہتے ہیں کہ یہ پیسہ جو ہے یہ حرام ہے، اور ایک مطلق حرام قرار دیا گیا اس کو کہ ٹک ٹاک، فیس بک اور یوٹیوب سے جو کمائی ہوتی ہے یہ مطلق ہی حرام ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کوئی اس ذریعے سے پیسہ کماتا ہے اور پھر آگے سے دلیل یہ دیتا ہے کہ یہ پیسہ کفر کی طرف سے آ رہا ہے اور ان کا مال مال غنیمت ہے، تو بے شک ان کا مال مال غنیمت ہے، لیکن ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ذریعہ درست ہے یا نہیں۔ اگر ذریعہ درست نہیں تو وہ حرام کا ہے۔ تو پھر اس طرف بھی توجہ کرنی چاہیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی شخص بکھرے بال لے کر، پراکندہ صورت لے کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر بڑی دور دراز چل کے آئے اور صورت اس کی ایسی ہو کہ اس پر لوگوں کو ترس آئے، اور صورت ایسی ہے کہ اس پر رحم کھایا جائے، تو اللہ تبارک و تعالی پھر بھی اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا، کیونکہ اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ جو موجود ہے، اور اس کی دعا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر پیسہ حرام کا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا بھی سبب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے ناراض ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تو اس بندے کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں کرتا کہ جس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کی عبادت قبول نہیں کرے گا کہ جس کے کپڑوں کے اندر ایک درم حرام کا موجود ہے۔ تو ایک تو توجہ اس طرف بھی کرنی چاہیے کہ ایک اتنی عظیم عبادتیں وہ قبول نہیں ہو رہی صرف حرام کی وجہ سے، اور پھر ایک اس طرف توجہ کرنی چاہیے وہ جو ذریعہ ہے وہ حرام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی پھیلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو یہ جو ٹک ٹاک یا فیس بک یا یوٹیوب ہے، اس کے اوپر اگر آپ عورتوں کو لے کے آ رہے ہیں، آپ اپنی فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں، تو یہ تو واضح واضح بالکل حرام ہے، یہ دین اسلام بھی بالکل اجازت نہیں دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا بھی سبب ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ دنیا بڑی تھوڑی ہے، ان الدنیا متاع القلیل، دنیا کا سامان بڑا تھوڑا ہے، اور فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، کہ یہ لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، بل آخرت خیر و ابقا، اور آخرت تو اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہے۔ تو ان لوگوں کو آخرت کی طرف توجہ دینی چاہیے، آخرت کا سوچنا چاہیے۔ یہ دنیا بڑی قلیل ہے، تھوڑی ہے، اس لیے یہ دنیا سے انسان گزر جائے گا، اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔